ساتھ تلاوت میں مصروف تھے، یعنی ان کی بہن اور بہنوئی جو تھے وہ ایک صحابی کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے، اور قرآنی اوراق اور ورق کی جمع، یعنی صفحہ جو ہوتا ہے نا، ایک صفحہ ہوتا ہے، یہ اوراق، یہ ورق کی جمع ہے۔ قرآنی اوراق اور صحابی کو چھپانے کے بعد دروازہ کھلا، یعنی جلدی جلدی جب دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو انہوں نے جلدی جلدی قرآن شریف کو چھپا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پر ان کی بہن نے مسلمان ہونے کا اقرار کیا، جس پر انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مارا کہ وہ دونوں لہو لہان ہو گئے، یعنی خون میں پورے جسم پر ان کے خون ہو گیا۔ اس پر دونوں نے کہا کہ ہم جان دے دیں گے مگر اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ بہن اور بہنوئی کی باتوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اثر کیا اور انہوں نے قرآن پاک سننے کی فرمائش کی، یعنی بہن اور بہنوئی نے اپنی جان تک جانے کے بارے میں کہا تو ان پر اتنا اثر ہوا حضرت عمر فاروق پر کہ انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن پاک پڑھ کر سناؤ۔ قرآن پاک سننے کی فرمائش کی۔ بہن نے سورہ طٰہٰ کی چند آیات جمع ہے آیت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائیں۔ ان آیات کو سننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلنے کے لیے کہا تو گھر میں چھپے ہوئے صحابی باہر آ گئے، یعنی صحابی تو چھپ گئے تھے جو قرآن شریف پڑھا رہے تھے، ان کو کہا باہر آنے کا کہا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام قبول کرنا اسلامی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 26 سال تھی، یعنی جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ان کی عمر 26 یعنی 26 ایئرس تھی۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ تو اسلام قبول کرنے کے بارے میں تھا۔ اب انہوں نے اسلام میں دینی خدمات کیا کی، یعنی دین میں انہوں نے کتنی خدمت کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، یعنی حضرت عمر فاروق نے پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بھی نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں جا کر اعلانیہ نماز ادا کی، یعنی بتا کر اعلان کر کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے، یہ ایک بہادری کا کام تھا کہ جب لوگ چھپ کر نماز پڑھتے تھے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر کے نماز پڑھی، اور آپ سب مسلمان جو تھے وہ آپ کی بہادری کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو فاروق کا لقب عطا کیا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یعنی اس کی بہادری کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو فاروق کا لقب عطا کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کی۔ بلند ہمتی، فاروق کا مطلب ہی ہمتی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، بلند ہمتی اور بہادری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کی امتیازی خصوصیت کی جمع خصوصیات جو قبول اسلام کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کے کردار میں نمایاں رہیں۔ البتہ اسلام نے ان کا رخ جاہلیت سے حق کی طرف موڑ دیا، یعنی اسلام نے کن کا رخ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا رخ جو تھے جو کہ مخالف تھے بالکل اسلام کے، ان کا رخ یعنی جاہلیت کی سے حق کی طرف، سچ کی طرف، جاہلیت پہلے جاہل تھے، ان کو کچھ علم نہیں تھا اسلام کے بارے میں، پھر حق کی طرف یعنی سچائی کی طرف موڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ایک حق برحق ہے، اللہ تعالیٰ سچ ہے، تو اس طرف ان کا رخ موڑ دیا، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے مسلمانوں کی طرح خاموشی سے چھپ کر نہیں بلکہ اعلان کر کے مدینہ ہجرت کی، لیکن کفار آپ رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ رائے خدا میں آپ اپنا مال خرچ کرنے کا جذبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت میں اس قدر تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کا آدھا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، یعنی کہ جب ضرورت پڑی غزوہ بدر میں جب جنگ ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے سامان کے بارے میں بات کی، تو حضرت ابوبکر جو ہے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہوگا کہ حضرت ابوبکر نے تو سارا سامان لا کر دے دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین وغیرہ میں شرکت کر کے بہادری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا، یعنی ساری غزوائیں، یہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین 1 2 3 4 5 وغیرہ میں شرکت کر کے بہادری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، میں نے آپ کو یہاں تک آج پڑھا دیا ہے، باقی اگلے ویڈیو میں پڑھاؤں گی، سمجھاؤں گی۔ اب اس لیسن کو آپ بہت اچھی طرح پڑھیے گا، ضروری نہیں میں نے اتنا پڑھا ہے تو آپ بھی اتنا ہی پڑھیں گے، آپ آگے جا کر پڑھ سکتے ہیں،
یہ ہے شخصیت و کردار، خلافت کا زمانہ، شہادت، یہ سب آپ پڑھیے گا۔ لیسن بہت اچھا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا تھا جب میں نے اس کی ریڈنگ کی، تو آپ بھی اس کی ریڈنگ کریے گا، بہت اچھی، آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ تو چلیے اب میں آپ کو اس کی ریڈنگ دے دیتی ہوں، آگے لیسن پڑھیے گا ضرور، اوکے؟ اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، آپ جب اسکول آئیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گی اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، اوکے اسٹوڈنٹ؟ پڑھنا ضرور ہے۔ کلاس 4 یہ آپ کی ڈائری ہے، ریڈ لیسن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی ورکنگ نہیں دی ہے، صرف آپ کو پڑھنے کا کہا ہے، بہت اچھی طرح سے یہ لیسن پڑھے گا، بہت اچھا ہے، مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے، آپ بھی ضرور پڑھیے گا، آپ کو بھی اچھا لگے گا، الفاظ کی میننگ آپ کو پتہ چلیں گی، گھر میں اگر کوئی مشکل لفظ آپ کو لگ رہا ہے تو معلوم کر کے پڑھیے گا اس کو ضرور، اوکے؟ اب نئی ویڈیو میں آپ کو اس کے ایکسرسائز کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔